شروع ببرکت ذات کے نام سے جو ہماری شرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ جو وجہ کائنات ہیں۔ یہ دنیا ان لوگوں کو بھلا دیتی ہے جو اس کے لیے اہم نہیں ہوتے۔ اپنے دل اور دماغ کی کھڑکیاں ذرا کھول لیجئے گا۔ آپ نے اکثر کسی عزیز کو ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہونے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ضرور دیکھا ہوگا، اور اس کے رخصت ہوتے ہی رشتہ داروں اور اس کے عزیز و اقارب میں ایک عجیب سی جنگ شروع ہو جاتی ہے، واویلا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ منہ ماری لڑائی بھی ہوتی ہے کہ روٹی اسی پکانی ہے جی، کیونکہ سانوں پہلے فون آیا سی تے اسی روٹی کا انتظام کر لیا، خبردار جی کسی نے روٹی بنائی تھی۔ اب آپ کا روٹی بنانا اور آپ دنیا کو ادھر سے ادھر کر دیں، وہ شخص جو چلا گیا وہ نہ تو دیکھ رہا ہے، نہ محسوس کر رہا ہے، نہ اس کو اس کا کوئی فائدہ ہے۔ اور جب وہ شخص ہاسپٹل میں تھا، اس کو آپ کے پیسوں کی، آپ کے وقت کی، آپ کے پیار کی ضرورت تھی، جسے وہ محسوس کر سکتا تھا، دیکھ سکتا تھا، آپ نہیں گئے۔ اپنے کام سے اگر آپ کا چکر بھی لگا شہر میں تو آپ نے کہا چلو بندہ ساڈا ایک ہاسپٹل ایڈمٹ ہے، چلو انہوں دیکھ آئیے۔ یہ دنیا کی بے ثباتی، بے وفائی اور منافقت ہے۔ اور جب جنازہ پڑھنے جاتے ہیں تو پڑھنے کے بعد ایسے بھاگتے ہیں وہاں سے جیسے آپ چلتا ہوا کاروبار چھوڑ آئے ہیں، اور اگر تھوڑی سی بھی دیر ہو گئی تو آپ کا کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا۔ اور وہ اس کے عزیز و اقارب چند 5-7 لوگ ہوتے ہیں جو اس کو دفنانے میں، تدفین میں مصروف ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے گا، اگر آپ کو برا لگے تو انتہائی معذرت، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور آپ کے مرنے کے 1-2 دن بعد آپ کی کلخانی ہوتی ہے، اور کلخانی میں بھی دیکھتے ہیں آپ عزیز و اقارب، بوڑھے بزرگ جن سے بچوں نے سیکھنا ہوتا ہے، وہ وہاں بیٹھ کے خوش گپیوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ 2-4 آیتیں پڑھ لیں، قرآن شریف پڑھ لیا، درود پاک پڑھ لیا، فاتحہ پڑھ لیا، اور اس کے بعد جناب وہ دنیا کی باتیں، فلانے کی باتیں، فلانے کی غیبت، لڑائی جھگڑے، ان کے جو معاملات، وہ سارے ڈسکس ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے گا، جس کو پھوڑی کہتے ہیں، 7 دن آپ بیٹھتے ہیں۔ اب وہ شخص جس کے گھر سے وہ انسان اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا، وہ بیچارہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ ساڈے نال دکھ کرن آئے نے، انہاں نوں ساڈی انہی کی تکلیف ਹੈਗੀ ہے کہ اتنے بہ کے ساری دنیا داری دیاں گلاں کرن دے نے۔ اور ہمیں لگتا ہے کہ جناب جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے، اوپر جو ہے نا مٹی ڈال دی ہے، تو اس نے مرنا تھا، وہ چلا گیا۔ ہم کیونکہ اسٹے آرڈر لے کے آئے ہیں اور ہم نے ہزاروں لاکھوں سال ادھر رہنا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر ہم مرتے ہیں تو ہماری قبر پہ جناب کئی رات اور کئی دن جو ہے نا وہ تلاوت قرآن پاک ہوگی، کیونکہ ہم نے بہت کی، ہم نے لوگوں کو پڑھ کے بہت بخشا۔ آپ خود دیکھ لیجئے نا، آپ جہاں بھی رہتے ہیں، آپ قریب ہی رہتے ہیں، آپ قریب ہی قبرستان ہوتا ہے، آپ کتنا کے جاتے ہیں؟ عید پہ جاتے ہیں، شب رات پہ جاتے ہیں، جمعرات چلے جاتے ہیں، اور شروع میں آپ جو ہے نا ہفتہ 10 دن مہینہ ڈیلی چلے جاتے ہیں۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے جانے کے بعد بھی ایسا ہوگا؟ ہم کہتے ہیں کہ آپ دنیا میں اتنا کچھ کر جائیں کہ آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا کی ضرورت نہ پڑے، اور یہاں سے جانے کے بعد بھی آپ کو ان کی کلخانی، ان کا استغفار، ان کا آپ کے لیے پڑھنا آپ کے لیے کوئی معنی نہ رکھتا ہو۔ آپ اللہ کی ذات کو یہاں سے خوش کر کے جائیں، آپ اس کی مخلوق کی خدمت کریں بنا کسی غرض کے۔ آپ کو دنیا کی ضرورت نہیں رہنی چاہیے۔